کورونا وبا کا 45واں دن، وائرس کی ہولناکی لاہور کو جکڑنے لگی۔ وبا سے متاثرہ لاہوریوں کی مجموعی تعداد 1384 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 46۔ پنجاب بھر میں 75,000 سے زائد کورونا تشخیصی ٹیسٹ۔ 204 نئے پازیٹیو کیسز کے بعد مصدقہ مریض 5,730، 95 جاں بحق، 22 کی حالت تشویشناک، 1,326 صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن اسکواڈ پر جان دینے والے شہداء ہمارا فخر ہے۔ مختلف اسپتالوں میں کورونا ڈیوٹی کے دوران انتقال کر جانے والے 8 ہیلتھ پروفیشنلز کو شہداء کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر صحت کا اعلان، بولی وائرس کے شکار شہداء کے لواحقین کو 40 ملین کا پیکج دیا جائے گا۔ وزیر صحت یاسمین راشد کا کورونا ٹیسٹ کی سہولت میں اضافے کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا، صوبے میں 7 لیبارٹریز وائرس کے ٹیسٹ کے لیے مکمل فعال ہیں۔ کورونا سے وفات پانے والوں میں 90% دیگر سنگین بیماری میں مبتلا تھے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ محمد عثمان کا لاہور سے سمارٹ ٹیسٹنگ شروع کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں پیرامیڈیکل سٹاف، صحافی حضرات اور فیکٹری ورکرز کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ میں 50 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ آپریشنل، 9 کمروں پر مشتمل کوارنٹین سینٹر بھی تیار۔ محکمہ صحت کی جانب سے تاحال کورونا وارڈ کے لیے عملہ فراہم ہوا، نہ وینٹیلیٹرز ملے۔ وارڈ میں داخل 2 متاثرہ مریضوں کی زندگی نامکمل سہولیات پر خطرے میں پڑنے کا خدشہ۔ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے مصروف عمل PIA عملے کو افواج پاکستان کی پیشکش۔ آرمی چیف کی ہدایت پر کورونا سے متاثرہ فضائی عملے کا کمبائنڈ ملٹری اسپتالوں میں علاج کیا جائے گا۔ مختلف شہروں سے متاثرین کو پہنچانے کے لیے C-130 کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ کورونا وبا نے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر جھاڑو پھیر دی۔ آئندہ مالی سال میں ترقیاتی بجٹ پر 50% کٹوتی کا فیصلہ۔ مجموعی ترقیاتی فنڈ 150 ارب تک محدود رکھنے کی تجویز۔ ترقیاتی کاموں سے بچنے والی رقم کورونا وائرس کے خلاف اقدامات پر خرچ کی جائے گی۔ پولیس افسر نہیں، اب میڈیکل افسر ہی لاک ڈاؤن کے خلاف کارروائی کا مختار ہے۔ پنجاب حکومت کا وبا کے خلاف آرڈیننس لاک ڈاؤن کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ پہلے پولیس دفعہ 144 کی خلاف ورزیوں پر مؤثر کارروائی کر رہی تھی۔ محکمہ داخلہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی۔ کورونا وائرس کے باعث سیل کیے گئے گھروں کی تعداد 1,222 ہو گئی۔ تمام گھر کوارنٹین میں تبدیل۔ 3,309 افراد کو کورونا کی تشخیص کے بعد کوارنٹین کیا گیا۔ 5,060 افراد مکمل لاک ڈاؤن۔ متعلقہ افراد کے ٹیسٹ کا عمل جاری۔ کورونا وبا کے دوران عدالتیں بلا تعطل کام کر رہی ہیں۔ وائرس کے شکار ہونے والے ججز کو علاج معالجے میں ترجیح دی جائے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے تمام ٹیچنگ اسپتالوں کے سربراہان کو ہدایات پر مبنی مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ نیکیوں کے موسم میں گراں فروشوں کی منمانیاں عروج پر۔ سرکاری نرخ نامے میں 340 روپے کلو والا دیسی لیمو 550 روپے میں فروخت۔ 57 روپے کلو آلو اوپن مارکیٹ میں، 70 روپے 47 روپے والا پیاز 60 روپے فی کلو پر دستیاب۔ لہسن 300 اور ادرک کی قیمت 350 روپے فی کلو ہو گئی۔ خریداری کے لیے آنے والے مایوس، دعووں کی دھاک بٹھانے والے وزراء خاموش اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر عام سے غائب ہو گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج افادیت متاثر ہونے لگی۔ شہر کے بیشتر سٹورز پر چوتھے روز بھی اشیاء کی قلت برقرار۔ بیسن، دال ماش، چھلکا، دال ماش دھلی سمیت دیگر اشیاء تاحال فراہم نہ کی جا سکی۔ مہنگائی اور گراں فروشی کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ کا ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق آپریشن کا حکم۔ ادھر چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مہنگائی کے ذمہ دار گراں فروشوں کی دکانیں سیل کرنے کی ہدایت۔ احساس پروگرام کے متاثرین کے انگوٹھوں کی تصدیق معمہ بن گئی۔ حکومتی اعلان کے باوجود دوسرے روز بھی نادرا آفس بند۔ بایو میٹرک کے لیے آنے والے مستحقین مایوس واپس پلٹنے پر مجبور۔ نادرا حکام کا بغیر نوٹیفیکیشن دفاتر کھولنے سے اظہار معذوری۔
गंदम का सरकारी निर्ख 1375 से बढ़ाकर 1400 रुपए हो गया। कीमत बढ़ने से 20 किलो आटा बैग की कीमत में भी मुमकिना तौर पर 13 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटा बैग की नई कीमत 818 रुपए हो जाएगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत में फौरी इजाफे की तरदीद कर दी। लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन का इजलास। तामीराती शोबे के लिए पैकेज में डेवलपर्स को रिलीफ ना मिलने पर तशवीश का इजहार। सदर लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन शेख अमजद ने कहा, वजीर आजम ने तामीराती शोबे को रिलीफ पैकेज दिया, डेवलपर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला। वजीर आजम को डेवलपर्स के बारे में भी सोचना होगा। पुलिस के लिए जदीद गाड़ियों की खरीदारी का अमल शुरू। आला पुलिस हुकाम ने इंडस मोटर कंपनी से मतलूबा मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियों की कोटेशन तलब कर ली। मंजूर शुदा रकम से पंजाब पुलिस के लिए 568 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग में रिश्वत का बाजार गर्म। अमले का माफिया से गठजोड़। कंट्रोल इलाके गैर कानूनी इमारतों का जंगल बनने लगे। अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का गैर कानूनी तामीरात मिसफार करने का टास्क टाउन प्लानिंग से लेकर महकमा इन्फोर्समेंट को देने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस और मुज़र सेहत निमको के खिलाफ ऑपरेशन। निश्तर टाउन के इलाके शमा टाउन में शेख बरादर निमको पर छापा। नाकिस और मुज़र सेहत निमको में इस्तेमाल होने वाला 98 मन खाम माल जब्त करके फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री में गंदे खुर्दनी तेल और मिलावटी बेसन की मदद से मुज़र सेहत निमको तैयार की जा रही थी। LWMC का नया सफाई निज़ाम लाने का फैसला। नए निज़ाम के तहत अमला शहरियों के घरों से कूड़ा करकट वसूल करके मखसूस अंडरग्राउंड वेस्ट बिन में मुंतकिल कर देगा। खदमात के एवज सार्फिन से माहाना वसूली भी की जाएगी। वज़ीर आला ने प्लान की असूली मंजूरी दे दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मुलाकात। कोरोना के सदेबाब के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। जबकि गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की भी मुलाकात। वाइस चांसलर्स ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 6 मिलियन का इमदादी चेक दिया। उधर पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह की सरबराही में उलमा और मुफ्ती साहिबान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। कोरोना से बचाव के लिए इकदाम बारे तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला से सदर हाई कोर्ट बार नसरुल्लाह वड़ाइश की मुलाकात। वकला की जानिब से वज़ीर आला रिलीफ फंड के लिए 10 करोड़ अतिया का चेक उस्मान बुज़दार के हवाले। जबकि वज़ीर आला का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन। कोरोना से मुतासर होने पर इमरान इस्माइल की खैर दरियाफ्त की। उधर वज़ीर आला से सुंदर शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी की मुलाकात। कोरोना वायरस के हवाले से इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। पंजाब काबीना का इजलास 30 अप्रैल को तलब। इजलास में सिविल अफसरान और सरकारी जमीन अलॉटमेंट, LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में तरमीम और सूबाई मोहतसिब खातून मोहतसिब के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीए की मंजूरी एजेंडे में शामिल। महंगाई तो मौजूद है मगर नाजायज मुनाफाखोरी नहीं होने देंगे। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर सनत मियासम इकबाल की बादामी बाग मंडी आमद पर ताजिरों से गुफ्तगू। वज़ीर सनत ने सब्जियों फलों के रेट्स भी चेक किए। राजा बशारत की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। सूबाई वज़ीर कानून ने ब्यूरो में बच्चों के लिए सहूलियात का जायजा लिया और मुस्तहिक मुलाजमीन में राशन तकसीम किया। वज़ीर कानून मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहरी लॉकडाउन के दौरान ताउन नहीं कर रहे, शहरी सरगर्मियां महदूद कर दे तो कोरोना खत्म हो सकता है। चीनी क़यादत कोरोना बहरान में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानियों की मशकूक। कम्युनिस्ट पार्टी चीन का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को शुक्रिया का खत। मुस्लिम लीग नून के लिए खैर सख्ताली के जज्बात का भी इजहार किया। 18वीं तरमीम पर मुख्तलिफ जमातों के लीडरान के बयानात दिए। अक्सर ने तरमीम को बगैर पढ़े ही इस पर तबसरा कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू, कहते हैं 18वीं तरमीम में आने वाली नस्लों को मुल्क की तारीख से बेखबर रखा गया है। इख्तियारात सूबों को देकर तालीम का मेयार खराब कर दिया है।
لیگی کارکن لاک ڈاؤن کے متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہیں. خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متاثرین کو امداد دی جا رہی ہے. خواجہ سعد رفیق کی لیگی کارکنوں سے گفتگو. ہر ممکن حد تک متاثرین کی مدد کرنے کے عزم کا اظہار. ڈی سی دانش افضال کا احساس کفالت سینٹر جلو موڑ اور گندم خریداری مرکز کا دورہ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سفر جویا بھی ہمراہ تھے. احساس کفالت سینٹر پر رقم کی ادائیگی اور گندم خریداری مرکز پر گندم خریداری کا جائزہ لیا. کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم کی زیر صدارت اجلاس. کورونا وائرس، ڈینگی اور آئی ٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اجلاس میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ڈاکٹر بابر بندیشا، میڈیکل ایڈوائزرز ڈاکٹر ناصر جمال پاشا اور دیگر شریک ہوئے. آئی جی کی زیر صدارت اسپیشل پروڈکشن یونٹ کے محکمانہ امور بارے اجلاس. سی پیک پروجیکٹس پر چینی ماہرین، شہریوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. آئی جی نے ایس پی یو اہلکاروں کی پروموشن پالیسی کی منظوری بھی دی. پولیس نے فوزیہ بی بی کی بازیابی کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا دی. 2 ماہ میں مغویہ کی بازیابی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. خاتون بازیابی کیس کی سماعت پر درخواست گزار کے وکیل کے اظہار اطمینان پر ہائی کورٹ نے کیس نپٹا دیا. سماعت پر سی سی پی او لاہور چوتھی بار عدالت پیش ہوئے. ہائی کورٹ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اثر نو داخلوں سے متعلق کیس کی سماعت. وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم عدالت پیش ہوئے. داخلوں کی نئی پالیسی میں جلد خامیاں دور کرنے کی یقین دہانی. عدالت نے داخلوں کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں توسیع کر دی. پی کیڈٹ کے ذریعے ترقی پانے والوں کو رینک لگانے کی تقریب. اہلکار کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل سے ٹی اے ایس آئی پروموٹ ہوئے. سی سی پی او ایس ایس پی نے اہلکاروں کو رینک لگائے. سی سی پی او ذوالفقار حمید کہتے ہیں بروقت اور میرٹ پر ترقی ملنا تمام اہلکاروں کا حق ہے. افسران مزید محنت اور لگن سے فرائض سر انجام دیں. آئی جی پنجاب نے 9 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے. عالم شیر جاوید کو ڈی ایس پی یو لاہور، امتیاز نواز کو ڈی ایس پی اینٹی رائڈ یونٹ لاہور تعینات کر دیا گیا. مجید اختر کی خدمات ایڈیشنل آئی جی ٹریفک، عتیق الرحمان کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی، محمد ریاض کی خدمات ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی سپورٹ کر دی گئی. انٹر بینک میں اتار چڑھاؤ. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ. ڈالر 1 روپے 43 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں قیمت 161 روپے 90 پیسے ہو گئی. پی یو ایف جے اور ایمرا کے عہدیداران کا سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ. ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خورم کلیم اور گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری نے استقبال کیا. پی یو ایف جے اور ایمرا عہدیداران نے سٹی نیوز نیٹورک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا. صحافیوں کے حفاظتی کٹس اور گلوز، ماسک پہن کر کام کرنے کو خوب سراہا. نہ سر پر چھت نہ کمائی کا ذریعہ. جوان بیٹے اور شوہر کی موت نے کمر توڑ دی. روشن بی بی جوان بیٹیوں کے ساتھ 4 فٹ کے کمرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور. کھانے کے لیے کچھ نہ ملنے پر فاقے ہونے لگے. مخیر حضرات اور حکومتی امداد کے منتظر. رکن صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ کا قاضی پاک شاہدرہ کا دورہ. شہریوں کو کورونا وائرس کے حوالے سے سیفٹی کٹس دیں. ہلال احمر پنجاب کی جانب سے گنگا رام اور نیو ہسپتال میں ماسک بھی تقسیم کیے. جبکہ رسک فاؤنڈیشن اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا. ادھر منہالہ، جلو ڈگرا اور باہگا کی یونین کاؤنسلز میں ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. لاک ڈاؤن کے متاثرین کی امداد کے لیے کرکٹر اظہر علی بھی میدان میں آ گئے. قومی ٹیسٹ کپتان کا مستحقین کی مدد کے لیے شرٹ اور بیٹ نیلام کرنے کا فیصلہ. نامور بلے باز نے تاریخی بیٹ سے ویسٹ انڈیز کے خلاف 300 رنز کی اننگز کھیلی تھی. اور میچ فکسنگ پر نہیں، شائقین سے دل آزاری پر معذرت کی. میرے ویڈیو پیغام کا غلط مطلب دیا گیا. سابق ٹیسٹ کرکٹر سلیم ملک کی ویڈیو کانفرنس. بولے 2008 میں مجھے عدالتیں بے قصور قرار دے چکی ہیں. آئی سی سی پی ڈی بی کی ہر سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں.